بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روس ایسے اتحادیوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اس پر لگی ہوئی اقتصادی پابندیوں کے اثرات کو کم کر سکیں۔ دوسری جانب چین نے اس تنازع کے پرامن حل کا مطالبہ کرتے ہوئے اس میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کہتا ہے کہ وہ مغربی رہنماؤں کے مطالبے کے باوجود کہ اقتصادی پابندیوں کو کمزور نہ کیا جائے، روس کے ساتھ اپنا تجارتی تعاون جاری رکھے گا اور وہ روس کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، چین کے کسٹم ڈیٹا کے مطابق اس سال کے پہلے ہی دنوں میں روس کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا اور یہ گزشتہ سال سے 28% زیادہ ہوا ہے۔ مارچ میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس کے بعد چین اور روس کے درمیان گزشتہ سال کے مقابلے میں 12% تجارت میں اضافہ ہوا۔ سن 2021 میں روس کی مجموعی تجارت میں چین کا حصہ تقریباً 18% ہے، جو کہ گزشتہ سال تقریباً 147 ارب ڈالر تھا۔ فروری میں سرمائی کھیلوں کے دوران صدر پوٹن کے دورہ بیجنگ میں دونوں ممالک نے کہا تھا کہ وہ سن 2024 تک تجارت کو 250 ارب ڈالر تک بڑھائیں گے۔ تاہم کسی ایک بلاک کے حوالے سے یورپی اتحاد مجموعی طور پر روس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنرز رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب سے روس اور چین آپس میں کلوز آئے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کو بہتر بنایا ہے، تجارت کر رہے ہیں جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ امریکہ خطے کا بدمعاش ملک ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے دنیا کے تمام تر ممالک ان سے اسلحہ بارود خریدیں تاکہ ان کی معیشت بہتر ہو سکے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین روسی تیل، گیس اور کوئلے کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ یوکرین پر جارحیت سے ایک ہفتے قبل ہی دونوں ممالک نے روسی کوئلے کا ایک نیا معاہدہ کیا تھا جو کہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا۔ صدر پوٹن نے چین کے ساتھ تیل اور گیس کے نئے معاہدوں کی بھی نقاب کشائی کی تھی جو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 117.5 ارب ڈالر کے تھے۔ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ ایک نئی گیس پائپ لائن بچھائی جائے جسے پاور آف سائبریا 2 کہا جا رہا ہے۔ اس وقت جو پائپ لائن موجود ہے اس نے سن 2019 میں ایک 30 سالہ منصوبے کے تحت کام شروع کیا تھا جس کی لاگت 400 ارب ڈالر سے زیادہ تھی۔ تام توانائی کے حوالے سے اب تک روس کی سب سے بڑی منڈی یورپی یونین رہی ہے اور یہ بلاک کو 40% گیس اور تقریباً 26% تیل فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ روسی تیل اور گیس کی چین کو برآمدات گزشتہ 5 برس سے سالانہ 9% سے زیادہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ یہ بہت تیز ترقی ہے، لیکن اس کے باوجود چین روسی تیل کے لیے یورپی یونین کی مارکیٹ کا نصف ہے۔ یوکرین کی جنگ کے تنازع میں یورپی اتحاد اپنی گیس کی درآمدات میں 2/3 کمی کر کے روسی توانائی پر انحصار کم کر رہا ہے۔ جرمنی نے جو قدرتی گیس کے لیے روس کی ایک اہم برآمد منزل ہے، جس نے اعلان کیا ہے کہ وہ گیس پائپ لائن کو معطل کر دے گا۔ ایک تجزیہ کار کے مطابق روس اور چین کے درمیان طے شدہ ایک نئی پائپ لائن کے ذریعے سپلائی میں سٹریم 2 پائپ لائن کی گنجائش کا صرف 5واں حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ واضح نہیں کہ سائبریا سے نئی گیس پائپ لائن کب سٹریم پر آئے گی۔ طویل مدت کے لیے چین گرین ہاؤس گیسوں کو کم کرنے کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے کوئلے پر اپنا انحصار کم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے روسی گیس کی درآمدات کو بڑھانا چاہے گا، لیکن اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2022 کے پہلے 2 مہینوں میں روس سے چین کے خام درآمدات میں 9% کمی واقع ہوئی۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈیا رپورٹس میں امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ماسکو نے یوکرین پر حملے کی حمایت میں چین سے فوجی ساز و سامان طلب کیا۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس نے ان رپورٹس کو غلط معلومات قرار دیا۔ یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں زیادہ تر ہتھیاروں کی نقل و حرکت اس کے برعکس ہوئی ہے۔ چین اپنی مسلح آفات کو جدید بنانے کے لیے روسی فوجی ہارڈ ویئر
پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق سن 2017 اور 2021 کے درمیان چین کی کل اسلحے کی درآمدات کا تقریباً 80% روس سے تھا۔ یہ چینی خریداری روس کی کل ہتھیاروں کی برآمدات کا 80% بنتی ہے، جو اس کا دوسرا سب سے بڑا عالمی صارف ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ چین آہستہ آہستہ اپنے فوجی سامان بنانے کی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ اب یہ دنیا کا چوتھا بڑا اسلحہ برآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ چین کا اسلحہ اب زیادہ جدید ہو رہا ہے۔ SIPRI کے اہم عہدیدار کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے ڈرونز میں ہی روس کی بہت دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ اب جو چین چیزیں بنا رہا ہے اس میں اب جو روس ہے وہ دلچسپی لے رہا ہے، اور روس کہتا ہے کہ چین جو ہتھیار بناتا ہے وہ روس کو بھی دیے جائیں۔ کچھ روسی ٹینکوں پر سافٹ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے استعمال کی پابندی ہے۔ اس کی وجہ سے چینی کمپنیاں مجبور ہیں کہ روس سے خرید و فروخت کم کریں، کیونکہ پھر تاجروں کو سرمایہ کاری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چین اور روس دونوں نے حالیہ برسوں میں علیحدگی کے متبادل طریقوں کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ روس کے پاس مالیاتی پیغامات کی منتقلی کا نظام STFM ہے، جبکہ چین کے پاس کراس پارٹنر انٹر بینک ادائیگی کا نظام CIPS ہے، اور دونوں اپنی اپنی کرنسیوں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن سوف نے عالمی تجارت نیٹ ورک میں مالیاتی لین دین پر غلبہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ روسی سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت روس اور چین کے درمیان تجارت میں صرف 17% چینی یوان استعمال ہوتا ہے، جو 2014 میں 3.1% تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی کی تجارت اب بھی زیادہ تر امریکی ڈالر میں ہی ہوتی ہے، لیکن ایک رپورٹس میں پتہ چلتا ہے کہ مارچ میں کئی چینی فرموں نے روسی کوئلہ اور تیل خریدنے کے لیے یوان کا استعمال کیا۔ پیارے دوستو، چینی گندم جو اناج کا ایک بڑا درآمد کنندہ ہے، اس کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک روس ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے پروڈکشن میں سے ایک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چین نے بیماری کے خدشات کے پیش نظر روس سے گندم اور جو کی درآمد پر پابندی عائد کر رکھی تھی، لیکن ان کو اس دن اٹھا لیا گیا جب روس نے یوکرین پر حملے کا آغاز کیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔